نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین وہ ہر وقت اس بات کی خواہش کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دیہاتی لوگ جو سادے ہوتے تھے، ہم تو ادب کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلے دل سے کوئی سوال نہیں کرتے تھے، لیکن دیہاتی لوگ جو ہوتے تھے وہ سادگی کی وجہ سے ہر قسم کے سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے جوابات دیتے تھے تو ہمیں اس سے بڑا فائدہ ہوتا تھا، اور بعض دفعہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین خود دیہاتیوں کو تحفے دیتے تھے کہ یہ ہمارے پاس سے تحفہ لے لو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سوال کرو۔ تو کیونکہ وہ سوال کرتے تھے صحابہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا فائدہ ہوتا تھا۔ حضرت عتبہ بن عبد السلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسے پھل کا ذکر کیا ہے جس کے ساتھ تو کانٹے بڑے ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں تکلیف ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سا درخت ہے؟ انہوں نے کہا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جنت میں بیری کے درخت ہوں گے، تو بیری کے ساتھ تو کانٹے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فی صدر مخضود، وہاں ایسی بیریاں ہوں گی جو بغیر کانٹوں کے ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر کانٹے کے بدلے میں وہاں ایک ایسا پھل لگائیں گے کہ جس پھل کے اندر اللہ تعالیٰ 72 قسم کے ذائقے رکھیں گے، کہ اس میں 72 قسم کے ذائقے ہوں گے اور ہر ذائقہ جو ہوگا وہ دوسرے ذائقے سے مختلف ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں بیری کے ساتھ کانٹے نہیں ہوں گے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک دیہاتی اور آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو جنت میں حوض آپ کو ملے گا اس حوض کے بارے میں بھی بتاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کے بارے میں بتایا۔ پھر اس دیہاتی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں پھل بھی ہوں گے؟ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جنت میں ایک پھل ہے جس کو طوبہ کہا جاتا ہے۔ تو اس دیہاتی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، طوبہ جو پھل ہوگا، درخت ہوگا، وہ ہمارے اس علاقے میں کس پھل کے مشابہ میں بتاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے علاقے میں اس جیسا کوئی پھل نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں جو پھل ہوگا طوبہ درخت کے اوپر جو گچھا لگے گا اس پھل کا، وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اگر سیاہ اور سفید داغوں والا کوہ جو ہے وہ اڑنا شروع کرے اور بغیر رکے 1 مہینے تک مسلسل اڑتا رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک گچھا وہاں ختم ہوگا۔ اس دیہاتی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جڑ کتنی بڑی ہوگی اور تنا اس کا بھی کتنا موٹا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوان اونٹ اگر چلنا شروع کرے اور چلتے چلتے وہ بوڑھا ہو جائے، یہاں تک کہ اس کی ہنسلی کی ہڈی بھی ٹوٹ جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں اس کی ایک جڑ ختم ہوگی، یعنی اتنی بڑی جڑ اور اتنا بڑا گچھا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں ملے گا۔ اس دیہاتی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں انگور بھی ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جنت میں انگور بھی ہوں گے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر جو انگور ہوں گے اس کا دانہ اتنا بڑا ہوگا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد نے کبھی کو مینڈا ذبح کیا ہے اور مینڈا ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال جب اترتی ہے تو اس کھال کا ڈول بنایا جائے، جو جتنا بڑا ڈول بنتا ہے اس کھال کا اتنا اس کا ایک دانہ ہوگا۔ تو اس نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا دانہ، پھر تو میرے گھر والوں کے لیے کافی ہوگا، ایک دانہ ہی کافی ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر والوں کو نہیں بلکہ تمہارے پورے خاندان والے کے لیے ایک دانہ ہی کافی ہوگا۔ تو دیہاتی اس طرح کے سوال کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے تھے۔ ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ہم سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اور ایک دیہاتی نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک جان کر اس کی عبادت کرو، نماز پڑھو، ذکر کر اور زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کر، اور میری اونٹنی کی لگام چھوڑ دے۔ وہ دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام چھوڑ کر چلا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں اگر اس پر اس نے عمل کر لیا تو یہ آدمی سیدھا جنت میں جائے گا۔
ایک دیہاتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی خیر کی بات بتلائیے جو مجھے خیر کے قریب کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو سبحان اللہ، اس نے کہا سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو الحمدللہ، اس نے کہا الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کہو لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اس نے اللہ اکبر کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 کلمات جب سکھائے تو وہ دیہاتی سن کر چلا گیا، تھوڑی دور گیا اور پھر واپس آ گیا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس میں مجھے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے صدقت عبدی، اے میرے بندے تو نے سچ کہا۔ اب جب الحمدللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدقت عبدی، اے میرے بندے تو نے سچ کہا۔ جب اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سارے کلمات کہو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف جواب آتا ہے صدقت عبدی، اے میرے بندے تو نے سچ کہا۔ تو جب یہ 4 کلمات تم کرو گے تو اس کے بعد کہنا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میری بخشش کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اے میرے بندے میں نے تیری بخشش کر دی۔ اس کے بعد جب تم کہو گے اللہم ارحمنی، اے اللہ تو میرے اوپر رحم کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تیرے اوپر رحم کر دیا۔ پھر اس کے بعد تم کہو گے اللہم ارزقنی، اے اللہ تو مجھے رزق عطا کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے جواب آتا ہے کہ میرے بندے میں نے تجھے رزق عطا کر دیا۔ تو اس طرح کے دیہاتی سوالات کرتے تھے اور صحابہ کرام کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے تو ہمیں اس سے بڑا فائدہ ہوتا تھا۔ تو یہ اس میں ساری چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائی ہیں، تو اس میں ہمارے لیے بھی بڑے فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کے تذکرے اس میں بتائے ہیں اور جو انہوں نے اعمال پوچھے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے فضائل بتائے ہیں، تو یہ سب ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم بھی اگر ان باتوں پر عمل کریں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہم اغفر لی، اللہم ارزقنی، اللہم ارحمنی، یہ سارے ہم بھی اس کے بعد مانگیں گے تو اللہ جل شانہ جیسے اس دیہاتی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو یہ ساری چیزیں ہمیں بھی ملے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں اس حدیث میں بتائی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سارے اوراد پر صحیح عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔